یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ فصاحت پہ بلاغت ناز کرتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ فصاحت پہ بلاغت ناز کرتی ہے، ایسی یہ ہستی ہے جن پہ خطابت ناز کرتی ہے۔ حضرات ان کا استقبال نعرے تکبیر سے کیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ محترم برادران اسلام، اس حقیقت سے آپ آشنا ہوں گے کہ رضوی نیٹ ورک سوشل میڈیا کا ایک متحرک اور فعال ادارہ ہے، جس کا مقصد ہی ہے اسلامیات کا فروغ اور رضویات کی نشر و اشاعت۔ لہٰذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام کی نعتیں، مقتدر علماء کرام و خطبہ اسلام کی پرمغز تقریریں، اسلامیات، دینیات اور رضویات کے حوالے سے عمدہ کتابیں رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانے کے لیے رضوی نیٹ ورک کے ڈائریکٹر و بانی جناب شیخ سجاد احمد رضوی صاحب سے ان کے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 7878574416۔ اور ساتھ ہی اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ آپ کا مواد خالص دینی اور معلوماتی ہو، جس سے قوم و ملت کا خاطر خواہ فائدہ ہو سکے۔ مواد بھیجنے کے لیے ہائیک، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ کی سہولیات فراہم ہیں۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر
والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، آواز تیز کرواؤ۔ صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول نجات کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حسب معمول ناز شریف کے دو چار شعر مجھ سے بھی سنیے۔ میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، 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 جو رضائے مصطفیٰ پر دل و جان لٹا چکا ہو، یا رسول اللہ جو رضا مصطفیٰ پر دل جان لٹا چکا ہو، اس موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس موت زندگی سے، اس موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، میرے شعر ان کی مدحت، میری شاعری عبادت، میرے شعر ان کی مدحت، میری شاعری عبادت، مجھے بے نہ سمجھو،
مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے بے نوا نہ سمجھو، مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، اور رہے بندگی و طاعت پہ غرور کرنے والوں، یا حبیب اللہ، رہے بندگی و طاعت پہ غرور کرنے والوں، نامدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، نامدینے سے گزرے، نامدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، اور مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں انہیں سے مانگ لوں گا، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں انہیں سے مانگ لوں گا، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں انہیں سے مانگ لوں گا، مجھے دوسروں سے حق کوئی آسرا نہیں ہے، مجھے دوسروں سے حق کوئی آسرا نہیں ہے۔ درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اور تیز کرو۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، میں نے کل عرض کیا تھا اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 روزہ پروگرام کے چوتھے جلسہ میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکی زندگی پر ہر طرح سے لوگ حملہ کرنے لگے اور ہر طرح سے سرکار کو ستانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تمام بڑے بڑے مکہ کے سرداران کفار اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں طے کیا کہ محمد کے خلاف کوئی میٹنگ کی جائے اور ان کے خلاف میٹنگ کر کے کسی بھی طرح سے ان کی اس تحریک کو روکا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ میرے سرکار کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب اس دنیا سے گئے، اور اس کے بعد دوہری مصیبت جو سرکار پر بظاہر آئی وہ حضرت خدیجہ کا وصال فرمانا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب نجی طور پر گھر کے بھی سارے ماحول کو دیکھنا تھا. بچے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، خدمت اسلام ہے، دشمنوں کا ایک نرغہ ہے. چنانچہ آقا نے دوسری شادی کی حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے. آقا کریم کے نکاح میں یہ آئیں، سرکار کو بڑا سکون حاصل ہوا. پورے گھر کے نظم و نسق کو آپ نے سنبھالا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ المکرمہ میں بڑی بھیانک میٹنگ کی جانے لگی. آج فیصلہ کن میٹنگ کی جا رہی ہے. دارالندوہ میں اکٹھا بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار ہوئے. اس میں ابو جہل اس پورے میٹنگ کی سرداری کر رہا تھا. یہ سارے لوگ دارالندوہ میں دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دارالندوہ مکہ میں کہاں تھا؟ اب بڑی آسانی سے آپ جان لیں گے. جب حج کرنے کے لیے آپ جائیے تو مکہ المکرمہ میں داخلے کے لیے 94 دروازے تھے، لیکن اس وقت 96 دروازے بنائے گئے ہیں. حرم شریف میں داخلے کے لیے 96 دروازے ہیں. ان 96 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے باب دارالندوہ. آپ جب باب دارالندوہ دیکھیں گے تو اس کے باہر آپ نکلیے، وہی جگہ تھی دارالندوہ جہاں سرکار کے قتل کی میٹنگ کی گئی تھی. یہ سعودی حکومت نے اسی نشان پر ٹھیک باب بنوایا ہے حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے دروازہ، جس سے لوگ داخل ہوتے ہیں، اور اس دروازے کا نام رکھا ہے باب الندوہ. میرے سرکار مکہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوئی حرم شریف میں تو جس راستے سے آئے تھے اس راستے کا نام ہے باب الفتح. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کی پیدائش پر آپ کے گھر سے اٹھا کر لے کر کے جس راستے سے آئے تھے اور حرم شریف میں داخل ہوئے تھے، اس دروازے کا نام ہے باب النبی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جس دروازے سے اکثر آتے جاتے تھے، جس راستے سے، اس کا نام ہے باب عباس. مولائے کائنات اکثر و بیشتر جس راستے سے حرم شریف میں داخل ہوتے تھے اس کا نام ہے باب علی. باب بنی شیبہ، باب المروہ، یہ سارے دروازے ہیں. سعودی حکومت نے بھی اپنے باپ داداؤں کے نام دروازوں کو قائم کیا ہے. باب عبد المجید، باب عبد العزیز، باب شاہ فہد، باب دارالندوہ، اس طرح کے دروازوں کا نام رکھا ہے. خیر مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے، بتانی یہ ہے کہ وہی وہ دارالندوہ ہے جس دارالندوہ میں سرکار کے قتل کے خلاف پلان کفارہ نے مکہ نے بنایا. سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. جیسے یہ ہوا کہ اب بات چیت ہونا شروع ہو، تب تک دروازہ بند تھا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز دی گئی کون ہے دروازے پر؟ تو جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس نے کہا انا شیخ النجدی، میں شیخ نجدی ہوں. یہ بخاری شریف کا لفظ ہے، کسی اور حدیث کا معاملہ نہیں ہے کہ کہہ کر کے گزر جاؤ کہ سبحانی صاحب اپنی طرف سے اٹ کھٹ کر کے بول کر گئے ہیں. یہ اتنے بڑے مردود ہیں، یہ تقریروں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ اٹ کھٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے کچھ مقررین بھی ایسے ہیں، مارتے ہیں ادھر لنگی ادھر لنگی، یہاں گرانا وہاں گرانا. آپ کیا سمجھو گے؟ آج 5واں جلسہ ہے مگر میں سرکار کی ہجرت تک کو نہیں بیان کر پایا ہوں. آپ سنو. دروازے پر کھڑا ہوا، اس نے کہا انا شیخ النجدی، میں نجد کا شیخ ہوں. کس لیے آئے ہو؟ ہم بھی تمہاری میٹنگ میں آئے ہیں. ابو جہل نے کہا دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا گیا تو یہ شیخ کی صورت میں تھا، جا کر کے بیٹھا، براجمان ہوا. کہا شیخ جی کچھ پانا دانی چلے گا کچھ؟ کہا نہیں، جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام کیجئے. کہا ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آج محمد کے خلاف فیصلہ کن میٹنگ کر رہے ہیں. کہا اسی لیے تو میں شریک ہو گیا ہوں. اب مشورہ لوگ دینے لگے. کسی نے کہا ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے.
کسی نے کہا اگر نکالو گے تو یہ دوسری جگہ جائیں گے تو اپنی ایک جمعیت بنا لیں گے، ان کے ماننے والے ہو جائیں گے، ان کے ماننے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے یہ مکہ میں اپنے ماننے والوں کو بنائے ہوئے ہیں، ایسے باہر یہ جائیں گے تو باہر بھی ان کے ماننے والے بہت سے لوگ ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا ایسا کرو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کہا بائیکاٹ کر کے کیا کرو گے؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر کے ان کو دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں ملی۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ان کے خلاف تلوار چلائی جائے۔ کہا اگر ان کے خلاف تلوار چلاؤ گے، لڑو گے تو قبیلے قریش کے لوگ اور جو لوگ اسلام لائے ہیں ان سب قبیلے کے لوگ ان کی طرف سے حمایت میں نکل آئیں گے، پھر کن کن سے لڑائی کرو گے؟ کہا تب کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا ایک مشورہ میں دیتا ہوں کہ محمد کو قتل کیا جائے۔ تب تک یہ شیخ جی بول پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے، قتل کرنے کا مشورہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں کہ محمد کو کیسے قتل کیا جائے۔ کہا کیسے قتل کیا جائے؟ کہا ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لے لو اور ہر نوجوان اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے محمد کے مکان پر سارے لوگ چوطرفہ حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ جب سارے لوگ مل کر کے قتل کریں گے تو قبیلے قریش کے لوگ سارے قبیلوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور کوئی ایک قاتل طے نہیں ہو پائے گا، اس لیے قصاص بھی نہیں لیا جا سکتا ہے، آخرکار بدلہ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے، آخرکار وہ سب کے سب قصاص لے کر کے یعنی قتل کے بدلے میں زر و جواہر مال و دولت لے کر کے ہم سے صلح کر لیں گے۔ تب تک ابلیس نے کہا یہ بہت بڑھیا مشورہ ہے، بڑا اچھا پلان ہے، اب بالکل ٹھیک اسی طرح آپ لوگ عمل کیجئے۔ میٹنگ ختم ہو گئی، سارے لوگ اپنے اپنے گھر گئے، طے ہوا کہ آج رات میں محمد پر حملہ کیا جائے۔ سارے لوگ اپنی اپنی تلواروں کو سیقل کرنے لگے، سارے نوجوان پھر دارالندوہ کے قریب اکٹھا ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا اور محبوب کو اطلاع دے دی کہ محبوب آج رات میں مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی جب قریب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا علی تم آج رات میں میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے پاس فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، علی ان امانتوں کو تم لے کر کے جانا، واپس کر دینا اور پھر تم بعد میں چلے آنا۔ حضرت علی کا اعتقاد ملاحظہ کیجئے، حضرت علی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نبی کے بستر پر سوئیں گے، یا رسول اللہ کیوں ہم سوئیں، کس بنیاد پر سوئیں، اگر وہ خطرہ ہمارے لیے ہو جائے تو نہیں، بلکہ سرکار کا اس میں علم غیب ہے، آقا اس کا مطلب جان رہے ہیں کہ میرے بستر پر علی سوئیں گے، علی کا کچھ نہیں بگڑے گا اور علی مجھ تک آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا علی ان امانتوں کو واپس کر کے تم بعد میں آ جانا۔ حضرت علی گئے، بستر نبوت پر لیٹ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے باہر نکلے اور جیسے سرکار باہر نکلے تو دیکھا سارے کفاروں کے نوجوان تلوار لے لے کر کے کاشان نبوت کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب کی تلواریں فضا میں بلند ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشت مبارک میں مٹھی میں مٹی لیا، کنکریوں کو لیا اور ان کنکریوں پر کچھ پڑھا اور پڑھ کر کے ان کی طرف پھینک دیا۔ ان کنکریوں کے پھینکنے کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان دیا، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی ہیں، بلکہ اے محبوب ان کنکریوں کو میں نے پھینکا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے حبیب اپنے ہاتھ میں کنکریوں کو لے کر کے پھینک رہے ہیں، مگر ان کنکریوں کو رب العزت اپنے محبوب کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دے رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں پر پھینکا، ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کی نگاہوں کے سامنے سے آقا کریم ان کی
تلواروں کے چھاؤں سے گزر جاتے ہیں، کفار دیکھ نہیں پائے۔ اور میرے سرکار جب باہر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کھڑے تھے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کب سے یہاں کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس دن سے میں نے سنا تھا کہ آپ اب ہجرت فرمانے والے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اسی دن سے سوچ لیا تھا کہ میں بھی سرکار کے ساتھ میں چلوں گا، چنانچہ ہر روز رات کو میں آ کر کے یہی پہرا دیا کرتا تھا، اور یا رسول اللہ میں جاگا کرتا تھا کہ میرے سرکار جب بھی نکلیں گے میں اپنے آقا کے ساتھ ہو لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر چلو۔ آقا اور حضرت ابو بکر چل پڑے، آبادی سے باہر نکلے، سفیدہ پھیل گیا تھا۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ محمد تو ہر روز سویرے سویرے نکل کر حرم میں آتے تھے، لیکن آج تو یہ اٹھ ہی نہیں رہے اپنے بستر سے۔ کچھ لوگ دیوار پھاند کر کے جب مکان کے اندر گئے تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ بستر نبوت پر علی ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا علی تمہارے دوست محمد کہاں گئے؟ حضرت علی نے فرمایا رب جانے۔ تو رب تو جانتا ہی ہے الحمدللہ۔ یہ لوگ حضرت علی سے تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کیے، اس کے بعد واپس آ گئے۔ اب یہ سب لوگ پریشان ہو گئے، ہر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا اور آپس میں کہنے لگے پتہ لگاؤ محمد کہاں گئے ہیں۔ سارے لوگوں کی سواریاں چاروں طرف دوڑ جاتی ہیں، ہر گلیوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے، مکہ میں تلاشا جا رہا ہے محمد کدھر نکل گئے۔ لیکن میرے سرکار آبادی سے باہر نکل گئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آبادی سے باہر نکلے اور تھوڑی دور پہاڑیوں کے اندر چل کر کے آئے تو غار سور آج بھی پہاڑی نشانی دے رہی ہے، وہ پہاڑیاں آج بھی بتا رہی ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کو۔ آقا کریم جب اس پہاڑی کے قریب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب دن کا سفیدہ پھیل چکا ہے اور مکہ کے بڑے بڑے کافر ہم سب کو نکالنے کے تلاش کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکل آئیں گے، یا رسول اللہ اسی پہاڑی کے اندر ہم اور آپ چلے چلائیں۔ آقا کریم نے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کر دوں، اس کے بعد آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت ابو بکر غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، اس میں کئی سوراخ تھے، ان سوراخوں کو ابو بکر نے بند کیا، لیکن ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں رہ گیا، تو آپ نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو اس پر رکھ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، میرے آقا تشریف لے گئے، رات بھر کے جگے ہوئے ہیں، سرکار اپنے سر اقدس کو ان کے زانوں پر رکھتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، آقا کریم سو رہے ہیں۔ تب تک اس غار میں جس سوراخ پر حضرت ابو بکر نے اپنے انگوٹھے کو رکھا تھا اس میں ایک سانپ تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا اور اس نے سنا تھا قوم اجنہ سے یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آویں گے تو یہی ٹھہریں گے، چنانچہ زیارت کے لیے وہ سانپ وہیں چلا آیا تھا۔ چونکہ سانپوں کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، 1,000 2,000 برس کی ان کی عمر ہوتی ہے، وہ سانپ اسی میں چھپا ہوا تھا۔ آج اسے نبوت کی خوشبو ملی گئی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، چنانچہ وہ بے قرار ہوا سرکار کی زیارت کے لیے، اور سرکار کی زیارت کے لیے بے قرار ہو کر کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے مگر راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تب اس نے حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پر اپنا پھن مارا، کئی بار زہر کا اثر ہوا، حضرت ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا ابو بکر تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ تم اپنا انگوٹھا ہمارے قریب کرو، جیسے سرکار کے قریب انگوٹھا کرتے ہیں۔ تب تک وہ سانپ اپنا پھن لے کر کے باہر نکلا، آقا کریم کی زیارت کرتا ہے، پھر سوراخ کے اندر چلا گیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف یعنی مبارک تھوک حضرت ابو بکر کے کاٹے ہوئے انگوٹھے پر لگا دیا۔ نبی کونین کے لعاب شریف کا لگنا تھا کہ زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 3 دن تک غار شور میں اللہ کے حبیب جلوہ افروز رہے۔ اب ادھر ذرا کفاران مکہ کے حالات کو ملاحظہ کیجئے۔ جب کفاران مکہ نے دیکھا کہ محمد نہیں مل رہے ہیں تو آپس میں اعلان کر دیا کہ اگر محمد کو کوئی تلاش کر کے لائے گا یا پتہ بتا دے تو 100 اونٹ سرخ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ اس اعلان
کا گونجنا تھا کہ پورے مکہ میں سرکار کی تلاش جاری ہو گئی. یہ کفاران مکہ سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور پر پہنچ گئے. غار ثور پر جب یہ پہنچے، میرے آقا جب غار ثور میں داخل ہو رہے تھے اور چل رہے تھے سخت پتھروں پر، تو ان پتھروں پر قدم کے نشان بن گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے قدم کے نشانات بن رہے ہیں پتھروں پر. اگر کافروں نے دیکھ لیا ان نشانوں کو تو ہمیں پہچان لیں گے، ہمارا پتہ لگا لیں گے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے پتھروں میرے قدم کے نشان کو تم چھپا لو. چنانچہ نبی کا فرمان تھا کہ قدم کے نشانات غائب ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی اس واقعہ کو اپنی کتاب تفسیر علم نشرح کال کلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں، کئی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں جا رہے تھے تو سرکار کے پائے مبارک کے قدم کے نشانات پتھروں پر بن گئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے کفاران مکہ پہنچ چکے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر ان کافروں نے اپنے انگوٹھے کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. آقا فرماتے، یا ابا بکر لن تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت فرمائے گا. حضرت ابو بکر سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اس دن سے زیادہ مجھ کو مایوسی کسی دن نہیں ہوئی تھی جس دن کفاران مکہ نے اس ترکیب سے ہم کو تلاشنا شروع کیا تھا اور بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے تھے. اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے کی دیکھو. وہاں کبوتریاں رہتی تھیں، کبوتریوں نے وہیں انڈا دے دیا، مکڑیوں نے جالا تن دیا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کفار چل رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ذرا اس غار میں گھس کر کے دیکھو، اس میں نہ محمد بیٹھ گئے ہوں. تو کوئی کہتا ہے نہایت پاگل آدمی تم ہو، بھلا یہ بتاؤ غار میں کوئی آدمی جائے گا تو کبوتری کا یہاں انڈا رہے گا، اور غار میں کوئی آدمی جائے گا تو مکڑیاں یہاں جالا تنیں گی، ان کا جالا رہ جائے گا. کتنے پاگل ہو، اس میں کوئی نہیں ہے، چلے چلو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں، ان کی ساری آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی. آقا کریم کا میں مقدس چہرہ دیکھ رہا تھا اور اعلی حضرت عظیم البرکت کے شیر نشاندہی کر رہا ہے. گویا حضرت ابو بکر صدیق سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ ذہن و فکر رکھے ہوئے ہیں کہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے سب دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے سب دشمن خبیث. اور تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو درود. تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو درود، کرو درود. یا رسول اللہ، یہ سارے کفار ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر دیکھ نہیں پا رہے ہیں. رب کا بچانا ذرا دیکھو. رب جب بچاتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچاتا ہے، رب بچاتا ہے تو کبوتریوں کے انڈے سے بچا لیتا ہے، اور رب جب مارتا ہے تو نمرود جیسے شرکس کو لنگڑے مچھر سے مار دیتا ہے. رب جب مارتا ہے تو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے. رب کی حفاظت بھی ذرا دیکھیے، اور رب کے عطاب اور رب کے مارنے کو بھی ذرا دیکھیے. رب ہے، قادر مطلق ہے، اپنے محبوب پر کتنا مہربان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وہاں سے نکلے. حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اور آپ کے غلام دوسری جگہ سواری لے کر کے موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. دو سواری ہے، ایک آقا کے لیے ہے، ایک حضرت ابو بکر کے لیے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر عرض کرتے
کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سواری تو آپ کے لیے ہے ایک میرے لیے ہے. تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر اس کی قیمت لے لو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. آپ کی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابو بکر کھانا لے کر کے اور آپ کے غلام پہنچ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, کچھ زیادت راہ رکھا اور رکھنے کے بعد روانہ ہو گئے. یہ سب کے سب مکہ واپس آ گئے. مکہ والوں نے انعام کہہ دیا تھا کہ جو محمد کو گرفتار کرے گا یا پتہ لگا کر کے آئے گا اس کو 100 اونٹ سرخ انعام دیے جائیں گے. چنانچہ بڑے بڑے شہسوار تلاشنے لگے کہ مجھے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں, وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ بہت بڑے پہلوان مانے جاتے تھے اور پہاڑیوں کے راستے سے ان کو واقفیت تھی. وہ ہر راستے سے کو جانتے تھے کم و بیش. انہوں نے بھی اپنی سواری لی اور مدینہ کے راستے پر وہ چل پڑے. کافی دور چلنے کے بعد سراقہ نے دیکھا کہ 2 سوار جا رہے ہیں. میرے آقا ابو بکر چلے جا رہے ہیں. سراقہ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا, سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا, عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیے کوئی دوڑاتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے. یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مکہ کا کوئی شہسوار ہے, کوئی آدمی ہے جو ہمارے ہی تعاقب میں آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں, چلے جا رہے ہیں. بالکل سراقہ قریب پہنچ چکے. اب جب سراقہ قریب پہنچے تو پہلوان تھے, سراقہ نے کمند ڈالنا چاہا کہ ڈال کر کے کمند اور کسی کو پھنسا لوں تاکہ زمین پر گر جائیں. حضرت سراقہ جیسے اپنے کمند کو سنبھالتے ہیں, ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمائیے اس کی نیت اچھی نہیں ہے. تب تک سرکار نے گھوم کر کے دیکھا اور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ارض خذیہ, یہ زمین اس کو پکڑ لے. نبی کا فرمان تھا کہ سراقہ کا گھوڑا ٹھہر گیا اور گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنسنے لگا. سراقہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے, گھوڑے سے اتر پڑے, ان کا بھی پاؤں زمین میں دھنسنے لگا. سراقہ نے آواز دی کریم ابن کریم ہمیں معاف کر دو, اے محمد ہم آپ کو اب نہیں گرفتار کریں گے, ہمیں چھوڑ دو, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے. آقا کریم رحیم و کریم ہیں. میرے سرکار نے دیکھا, فرمایا یا اردو اتر کی, اے زمین اس کو چھوڑ دے. نبی کا فرمان تھا, زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے. یہیں پر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سیرت نبوی کے اس پہلو پر آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف تو نبی کونین بظاہر دشمنوں کی شدت کی بنیاد پر مکہ جیسا عظیم اور اچھا وطن چھوڑ رہے ہیں, اور دوسری جانب نبی کونین نے اپنے دشمن کو زمین کو حکم دیا تو زمین اپنے اندر لے رہی ہے. دونوں معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ تم نبی کی ہجرت کو دیکھنے کے بعد نبی کو مجبور نہ سمجھنا, نبی کو مکہ چھوڑنے پر نبی کو مجبور نہ سمجھنا, نبی کو مکہ سے جاتے ہوئے نبی کو مجبور نہ سمجھنا. تم جب نبی کو مجبور سمجھنا تو سراقہ کا واقعہ اپنے سامنے رکھ لینا کہ نبی مجبور ہوتے تو زمین کو حکم کیسے دیتے. نبی کا کہنا زمین مانے, نبی کا کہنا آسمان مانے, نبی کا کہنا چاند مانے, نبی کا کہنا سورج مانے, نبی کا کہنا ہوا مانے, نبی کا کہنا فضا مانے, نبی کا کہنا آبشاروں کی صدا مانے, نبی کا کہنا سارے پرند و چرند مان رہے ہیں. کون نبی کا حکم نہیں مان رہا ہے؟ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے, اور خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, فریرا تیرا. تم
नबी को कहां कहां जान पाओगे। नबी को मक्का से चलते हुए मजबूर ना समझना। नबी कौनैन जमीन को हुक्म दे रहे हैं कि सुराका के पांव को पकड़ ले, तो सुराका के पांव को जमीन पकड़ लेती है। अब सुराका फिर खड़े होकर के सोच रहे हैं कि मोहम्मद इतने ही ताकत वाले होते तो अपने वतन को क्यों छोड़ देते, रात में क्यों निकल करके मक्का से चलते। मालूम हो रहा है ये कोई एक ऐसा वाकया था जो हो गया, लाओ एक बार फिर आजमाइश करो। चुनांचे फिर उन्होंने कमंद को उठाया, डालना चाहा। हजरत अबू बकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिर ये गलत हरकत कर रहा है, देखिए। आका फरमाते जमीन पकड़, फिर जमीन ने पकड़ लिया। अब सुराका फिर धंसने लगे जमीन में, काफी जमीन के अंदर चले जा रहे हैं। अर्ज करते हैं अब बचाओ या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार अब आप पर हमला नहीं करूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें मालूम है कि आपके लिए कोई मानवी ताकत जरूर है, आपके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो आपकी हिमायत और नुसरत में है। अब हमें छोड़ दीजिए, आप ना छोड़ेंगे तो कौन हमें छुड़ाएगा। अब मैं माफी मांग रहा हूं। आका फरमाते हैं ए सुराका, तो ऊंटों की लालच में मुझे गिरफ्तार करने के लिए आया है। अरे मैं तो देख रहा हूं कि तेरे हाथों में किसरा का सोने का कंगन पाया जा रहा है, और तुझे तो मेरी मोहब्बत में मरना और जीना है। मेरी जुल्फों का असीर बन करके तू जिएगा, मेरी मोहब्बत तेरा सीना, मेरी मोहब्बत का मदीना बनेगा। ए सुराका, क्यों तू नविश्ते तकदीर से लड़ रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका कब ईमान लाने वाले हैं, नबी अभी से बता रहे हैं। दौरे फारूकी में सुराका के हाथों में सोने का कंगन आएगा, नबी आज ही बशारत दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं और कैसा इल्म गैब देखोगे। नबी ने बता दिया सुराका तू 100 ऊंटों की लालच में आया है मुझे गिरफ्तार करने। मेरी मोहब्बत की गिरफ्त में तू आ जा, तुझे किसरा का सोने का कंगन में दे रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना भारी इनाम दे दिया। अब जब सुराका चलने लगे तो अर्ज करते हैं कि आप मुझे अमननामा लिख करके दे दीजिए ताकि जब आप मक्का में आए तो मेरे लिए अमन व अमान रहे। आका फरमाते अबू बकर इसको अमननामा दे दो। हजरत अबू बकर ने अमननामा दे दिया, किसी चमड़े पर कुछ लिख करके दे दिया, सुराका के लिए अमान है। सुराका ले करके चले आए मक्का में। कुछ दिन के बाद सुराका खुद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, मदीना तैयबा और इस्लाम कबूल फरमा लेते हैं। मेरे आका चले जा रहे हैं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। रास्ते में एक खातून थी जिनका एक झोपड़ा था, उसमें चंद बकरियां थी। सरकार और हजरत अबू बकर वहां उतरे। आका ने फरमाया इस खातून से मालूम करो क्या कोई बकरी दूध देती है कि नहीं। खातून ने कहा कोई बकरी दूध नहीं दे रही है, बल्कि हम तो कई रोज से फाका कर रही हैं, पानी पर गुजारा हो रहा है, बड़ी गुर्बत व अफलास का मामला है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। आका फरमाते हैं कि तुम्हारे पास बकरियां भी नहीं है, यही मेरे पास एक बूढ़ी बकरी है और कोई बकरी नहीं है। आका फरमाते हैं इससे दूध निकालने की इजाजत तुम देती हो। उन्होंने कहा यह बूढ़ी बकरी हो गई है, इसके पिस्तान खुश हो गए, दूध कहां से आएंगे। आका ने फरमाया तुम इजाजत दो, देखो दूध आते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मेरे सरकार आगे बढ़े, और नबूवत वाला हाथ फेरा तो बकरी तरोताजा हो गई और वो जुगाली लेने लगी, उसका थन दूध से भर गया। आका फरमाते लाओ बर्तन लाओ, बर्तन दिया, दूध निकाला जा रहा है, बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भर गया। उनके घर जितने बर्तन थे सारे बर्तनों को भर दिया। आपने पिया, हजरत अबू बकर ने पिया, चल पड़े। जब उनके शौहर आए तो उन्होंने अपने शौहर से सारा वाकया बयान किया। उम्मे माबद उनको कहा जा रहा है। उन्होंने कहा अरे खातून तुमने जाना नहीं, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है, वही तो बशीर नजीर है, वही तो आका है जिनके लिए इनकलाब बरपा है। अल्लाह अल्लाह वो मेरे सरकार हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। इधर मदीना तैयबा वालों को पता चल गया कि नबी हिजरत फरमा करके मदीना आ रहे हैं।
مدینہ والوں کا جوش و جذبہ ذرا دیکھو. مدینہ طیبہ میں چونکہ اسلام پہلے سے پہنچ چکا تھا، حج کے ایام میں ایک مرتبہ 6 لوگ آئے تھے، وہ اسلام قبول کر لیے تھے، دوبارہ 12 لوگ آئے، اسلام قبول کر لیے، اور اس کے بعد سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ وہاں تبلیغ فرمانے لگے، کئی لوگ اسلام قبول کر لیے. مدینہ شریف میں اسلام سرکار سے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکا تھا. مدینہ طیبہ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، آج آئیں گے کہ کل آئیں گے، آج آئیں گے کہ کل آئیں گے. تو مسلم شریف کی حدیث ہے. آج یہ قوم بات بات پر حدیث کا سوال کر رہی ہے، کہاں حدیث میں یہ معاملہ ہے، کہاں قرآن میں یہ معاملہ ہے. ظالم تم قرآن و حدیثی کو لے کر چل رہے ہو تو حدیث کا حوالہ سن، اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی. ورنہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نجد کی بدماش اولادو، تم مسلمانوں کا ایمان نہ خراب کرو، مسلمانوں کی آبرو نہ لوٹو. یہ نجد کے بے ایمانوں نے نبی کی ذات پر اعتراض کر کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ کر دیا ہے. آج اگر نبی کی ولادت کے وقت کسی نے خوشی منا دی کہ یہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، خوشی مناؤ. نبی کی پیدائش کا دن ہے، مٹھائی بانٹو. نبی کی پیدائش کا دن ہے، جھنڈیاں لگا دو. نبی کی پیدائش کا دن ہے، دکانیں بند کر دو، تاکہ پتا چلے کہ نبی آخر الزماں کی ولادت وسعادت کا دن ہے. تو یہ حرام خور قوم ہم کو بدعتی کہہ رہی ہے. نجد کی حرامی اولادوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں میرے سرکار جا رہے ہیں، مدینہ والوں کا استقبال دیکھو مدینہ والے کیسے کر رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مرد اور عورت اپنے چھتوں پر چڑھ جاتے تھے اور بچے گلیوں میں دوڑتے تھے اور بچیاں دف لے کر کے بجاتی تھیں اور گیت گاتی تھی کہ طلع بدرو علینا من ثنیات الوداع وجبا شکر علینا مادا للہ دائی. اللہ اللہ، یہ شعر آج بھی بخاری میں موجود ہے. یہ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کے بجاتی تھیں اور گاتی تھیں اور بچے گلیوں میں دوڑتے تھے، نعرہ لگاتے تھے کہ طلال بدرو علینا من ثنیات الوداعی، ثنیات کی گھاٹیوں سے نبی ہم پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں. مکہ سے رحمت للعالمین آ رہے ہیں، بشیر و نذیر آ رہے ہیں، طہ یاسین آ رہے ہیں. سارے بچے کھڑے رہتے تھے، آپس میں خوشی مناتے، مرد اور عورت مکانوں کی چھتوں سے دیکھا کرتے نبی آ رہے ہیں کہ نہیں. جب شام ہو جاتی تو سب اپنے گھر واپس چلے جاتے. ہر روز کا یہی معاملہ تھا. ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہم کو ہے نبی کے تشریف لانے کی. اللہ اللہ، یہ گیت ہے ان بچیوں کا، نبی آنے والے ہیں. میرے سرکار مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے مقام قبا میں. سرکار 14 روز تک مقام قبا میں ٹھہرے. وہیں پہلی مسجد آقا نے بنائی. آج بھی اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے سب جاتے ہیں. حرم شریف کے بعد مسجد نبوی کا مرتبہ ہے، اور مسجد نبوی کے بعد جس مسجد کی فضیلت حدیث میں ہے وہ مسجد قبا ہے. مسجد قبا سرکار نے تعمیر کی ہے. 14 روز تک ٹھہرے رہے میرے آقا. اب میرے سرکار وہاں سے چلے مدینہ طیبہ کی جانب. مدینہ والے سب استقبال کر رہے ہیں، لائن لگ گئی ہے. آقا تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی سواری آگے آگے ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بغل سے چل رہی ہے. تب تک لوگ دوڑے، ابو بکر کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں، نبی یہ ہیں.
ہیں. سرکار کی طرف سارے لوگ دوڑ پڑے. اب ہر کوئی خواہش کر رہا ہے نبی میرے گھر ٹھہر جائیں, آقا میرے گھر ٹھہر جائیں, نبی میرے کاشانے پر ٹھہر جائیں, نبی کے قدم میرے وہاں پڑ جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جس انداز سے مدینہ والوں نے ہجرت کے موقع پر کیا تھا, کون ایسے انداز سے استقبال کرے گا؟ نبی کونین ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو مدینہ والے استقبال کر رہے ہیں. ارے سن, نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات نے استقبال کیا ہے, دریاؤں میں مچھلیوں نے استقبال کیا ہے, چرند و پرند ترانے گا رہے تھے نبی آئے ہیں, حور و غلمہ ترانے گا رہے تھے نبی آئے ہیں, سارے لوگ کہہ رہے تھے نبی آئے ہیں. ہاں, نبی کی آمد پر اگر کسی کو تکلیف تھی تو ابلیس تھا, وہ چیخ رہا تھا اور پہاڑوں میں اپنے سر کو مار رہا تھا. اس کی اولادوں نے پوچھا کہ بڑے میاں کیا حال ہے؟ ابلیس بولا حال بڑا غضب ہو گیا, جس محمد کی دشمنی میں نے ازل سے کی تھی وہ مکہ المکرمہ میں آ گئے ہیں, آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے طلوع ہو گئے ہیں, سردار قریش عبد المطلب کے گھر پیدا ہو گئے ہیں. نبی کی آمد پر جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ ابلیس کو ہوئی ہے. آج بھی نبی کی آمد کے دن خوشی منانے پر جس کو تکلیف ہو اپنے آپ کو ابلیسی جماعت سے شمار کیا کرے. مسلمانوں کی جماعت سے تو اس کا شمار نہیں ہوگا, البتہ ابلیسی جماعت سے اس کا شمار ہوگا. تعجب کا مقام ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور جب نبی کا جنم دن آتا ہے اس جنم دن پر خوشی منانے کے لیے تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. بے ایمان تو کیسا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ نجد کی بدماش اولادو, میں تمہیں سہن و فکر دینا چاہتا ہوں. نبی کونین کا کلمہ پڑھ کر کے اس طرح بدماشی کر رہے ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہی شان گیا. اللہ اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں. میرے سرکار ٹھہرے کہاں, ذرا اس کو بھی سن لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے. یہ مدینہ کب بسایا گیا تھا اس کی بھی تاریخ میں موجود ہے. یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کو تبا کہا جاتا ہے, تب اول. یہ بادشاہ یمن سے چلا تھا اور مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے, تھوڑا سا پانی دو, مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے آیا, خانہ کعبہ کا طواف کیا اور جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے یہ پھر واپس ہوا تو مدینہ کے راستے سے واپس ہوا. اس جگہ پر جب پہنچا طب اول تو طب اول کے ساتھ 400 علماء تھے. درود شریف پڑھو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طب اول کے ساتھ 400 علماء تھے, اس میں صاحب کشف و کرامت علماء تھے. جب اس جگہ کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے. تو ان علماء میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم یہاں سے اب نہیں جائیں گے, یہی رہیں گے. 400 علماء تھے, سب کے سب ہی ٹھہر گئے. طب اول نے 400 مکانات تعمیر کروائے اور ایک مکان اس میں بڑا اچھا تعمیر کروایا. جو سب سے بڑے عالم تھے ان کی تحویل میں اس مکان کو دیا اور ایک خط لکھا, من جانب طب اول الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. اس طرح سے خط کا مفہوم تھا, طب اول کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرف.
یا رسول اللہ آپ اس میرے خط کو قبول فرمائیں، آپ کے لیے میں نے ایک مکان تعمیر کیا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ یا رسول اللہ میرے آپ ہادی ہیں، میرے مولا ہیں، آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں، مجھے جنت دلائیں۔ اس طرح کا مفہوم تھا خط کا۔ اس خط کو عالم کے حوالہ کیا، 1000 برس کا عرصہ گزرا، نسلاً بعد نسلن وہ مکان منتقل ہوتا رہا، نسلیں بدلتی رہی۔ وہ مکان حضرت ایوب انصاری کے حصہ میں آیا، وہ جگہ جس پر سرکار کا مکان بنا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے جانثاروں میری سواری کو چھوڑ دو، میری سواری جہاں خود رکے گی وہیں اتر جاؤں گا۔ کیا سواری کو سرکار نے بتا دیا تھا یہیں ٹھہر جا؟ نبی کا اتنا فیض و کرم ہے کہ نبی جس سواری پر قدم رکھ دیں اس سواری کو بھی غیب کا علم حاصل ہو جائے۔ سواری نے جان لیا کہ میرے آقا کا مکان کہاں ہے، چل رہی ہے اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی۔ جب حضرت ایوب انصاری کا مکان آیا سواری ٹھہر گئی، میرے آقا اتر گئے۔ سرکار اترے، حضرت ایوب انصاری کی خوشی اللہ اکبر انتہا کو پہنچ گئی، آنسو خوشی کے جاری ہو گئے۔ اچھا اب دیکھو اللہ کے حبیب تو حضرت ایوب انصاری کے گھر اترے، سواری رکی، میرے سرکار فرماتے لاؤ میرا خط لاؤ جو طبا نے دیا تھا۔ یہ کس نے بتا دیا تھا نبی کو کہ آپ کا خط رکھا ہوا ہے؟ نسلاً بعد نسلن وہ خط محفوظ تھا، وہ اللہ کے ایک صاحب تھے ان کے پاس تھا، انہوں نے لا کر کے نکال کر دے دیا۔ یا رسول اللہ یہ طب اول کا خط ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے ہیں تو اپنے مکان پر جا رہے ہیں اور نبی کونین 1000 برس کا خط کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار مدینہ میں اتر گئے، مدینہ کے لوگ زیارت کرنے آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں اور دیکھ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود سے اچھل کر نکل پڑتے ہیں، ہمیں جانے دو جو مکہ سے نبی آئے ہیں دیکھنے جا رہا ہوں۔ بچیاں کہتی ہیں جو مکہ سے نبی آئے ہیں ہم انہیں دیکھنے جا رہی ہیں۔ بچے دیکھ کر کے آتے، بچیاں دیکھ کر کے آتی تو وہ اپنی زبان میں کہتے ایسا انسان ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جس کی نگاہ پڑتی وہ کلمہ پڑھ لیتا، جو قریب جاتا وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام پھیل رہا ہے، مدینہ میں اسلام بڑھ رہا ہے۔ ایک روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شیدائیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں یا رسول اللہ ہے وہ اسلام قبول کر لے، دعا کر دیجئے۔ آقا نے دعا کی، اسلام قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ فلاں کے لیے دعا کر دیجئے، سرکار نے دعا کی، قبول فرما لیا اللہ نے دعا کو۔ مکہ میں ایک روز میرے آقا سے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دہیے کلبی جن کے انڈر میں ان کے خاندان کے 700 افراد ہیں، بڑے حسین و جمیل نوجوان ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر دو اور وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام لاتے ہی ان کے خاندان کے 700 افراد اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے حبیب کے دستے نبوت اٹھ گئے دہیے کلبی کے لیے۔ دہیے کلبی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں ہوتے تھے تو انہی کی صورت میں آتے تھے۔ سویرے سویرے میرے سرکار نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں کہ دہیہ کلبی سرکار کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ دہیہ کلبی آ رہا ہے۔ آقا نے مسکرا دیا، صحابہ نے سمجھ لیا میرے سرکار کی دعا قبول ہو گئی۔ دہیہ کلبی جب آ کر کے پہنچے، سرکار کو سلام عرض کیا، آقا نے اپنی چادر بچھا دیا، دہیہ بیٹھو۔ انہوں نے چادر کو سمیٹ لیا، چوما آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھ لیا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس چادر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، بلکہ یہ چادر اس لائق ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے لگاؤں۔ اسی حدیث سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کوئی چادر منسوب ہو جائے تو اس کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا جائز ہے۔
دہیے قلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تو بیٹھ کر رونے لگے۔ آقا نے فرمایا دہیا رو کیوں رہے ہو؟ مگر اب وہ روئے چلے جا رہے ہیں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں جا بجا کھانے والے۔ اللہ اللہ، روئے چلے جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا دہیا رو کیوں رہے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا عرض کرتے ہیں آقا سے دہیے قلبی یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، سرکار میں بہت بڑا خاطی اور پاپی ہوں یا رسول اللہ، آپ اپنے خدا سے معلوم کر لیجئے میرے اس جرم پر جو سزا رب کی طرف سے متعین ہو وہ سزا سہنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آقا نے فرمایا تم اپنا جرم بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جرم بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، سرکار میں بہت بڑا پاپی ہو یا رسول اللہ، ہمت نہیں ہو رہی ہے جرم بیان کرنے کی۔ آقا فرماتے بیان کرو۔ تو اعلی حضرت کی زبان میں سنا، گویا اس طرح سے وہ عرض کر رہے ہیں یہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میرے سرکار قتل تو بے یدی سبعینا من بنا، یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے، یا رسول اللہ اتنا بڑا مجرم ہوں۔ سرکار کی نگاہیں جھک گئیں، دہیے قلبی رونے لگے، اس چوکٹ سے معافی کا پروانہ نہ ملے گا تو اب کہاں سے ملے گا؟ آنسو گر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نبوت جھکی ہوئی ہیں، تب تک حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ نگاہیں نبوت اٹھائیے، غلام کی طرف کرم فرمائیے۔ یا رسول اللہ رب نے آپ کو سلام پیش فرمایا ہے، اور یا رسول اللہ میں بشارت لے کر کے آیا ہوں کہ جس نے بھی اسلام سے پہلے جتنا بھی گناہ کیا، جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، اگر دہیے قلبی کے 60 سالہ کفر کے گناہ ہوتے، جیسے انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ آقا اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہی اے میرے صحابہ، جب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے یہ بخشش کیا کیسی خوشخبری ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، تو جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا وہ کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا وہ کیوں نہیں جنت کا حقدار ہوگا؟ فبکا رسول اللہ و اصحابہ، میرے سرکار اس کو بیان کر کے رو پڑے اور صحابہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے سرکار کے دعا کی قبولیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں، یہ کے بعد دیگرے داخلہ اسلام ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روز ایک صاحب آئے، وہ کیسے آئے، کس حالت میں آئے، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو میرے آقا نے پروگرام کیا پھر بنایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا مسجد تعمیر کی جائے۔ اب مسجد بنانے کی بات آئی تو کہاں مسجد بنائی جائے، کیسے کیا جائے؟ تو سرکار کا جو حجر مقدس ہے، یعنی اب جو گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا سے داہنی طرف 2 یتیموں کے مکان تھے۔ آقا نے فرمایا ان یتیموں کو جگہ دی جائے یا قیمت ادا کی جائے، یہ زمین لی جائے۔
وہ زمین لی گئی اور زمینیں لی گئیں، زمین حاصل کی گئی، سرکار نے فرمایا اب اس میں مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ میرے سرکار نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے۔ آج جس مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھو تو 50,000 رکعت نمازوں کا ثواب پاؤ گے، وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ میرے سرکار تعمیر فرماتے تھے، میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے لوازمات کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر کے دیتے تھے، صحابہ مدد کرتے تھے، مسجد نبوی شریف تعمیر ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنائے گئے مسجد نبوی شریف سے لگ کر کے۔ اس وقت کی تعمیر کا حال کیا تھا، کس طرح سے مسجد نبوی بنائی گئی؟ کھجور کے تنا کا چھت بنایا گیا، کھجور کی موٹی موٹی شاخیں اور اس کا موٹا موٹا حصہ رکھ کر کے اس پر چھت قائم کی گئی، پتھر کی دیوار جوڑی گئی۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اس مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہوتے، تمام لوگ آ کر کے وہی کلمہ پڑھتے۔ آقا کریم نے پھر اپنے حجرے سے لگ کر کے ایک چبوترا بنوایا جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ چبوترا موجود ہے جس پر حاجی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ جو صحابی کسی کے پاس مکان نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، وہ صرف سرکار کی خدمت میں رہتے تھے، وہ دن بھر تو آقا کی خدمت میں رہتے اور جب انہیں فرصت ملتی تو ان کے پاس مکان دکان کچھ نہیں، اسی چبوترے پر وہ بیٹھے رہتے، ہدیہ آتا کھانے پینے کا سامان سرکار پہنچا دیتے، وہ لوگ وہی کھا لیتے، نہیں آتا صبر و کچھ شکر سے لیٹ جاتے۔ یہ پہلا مدرسہ ہے مسجد نبوی شریف میں جو اصحاب صفہ کی شکل میں میرے آقا نے دنیا کو دیا۔ یہ پہلی مسجد ہے مسجد نبوی شریف۔ میرے سرکار جب باہر نکلتے تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر جلوہ افروز ہو کر کے درس دیا کرتے، دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، سارے لوگ وہیں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مہاجر صحابہ کو دیکھا کہ پریشان حال ہیں، تو جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے تھے، جن کے مکانات تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو مکہ سے چھوڑ کر کے